احباب جو منتظر تھے اور چاہتے تھے کہ علماء علمی گفتگو اپنے علمی انداز سے کریں، ان کو پیچھے دے کر پریس کانفرنس ہوگی نا، بھی ہم سب آپ سے درخواست یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو زحمت نہیں دینی۔ میں نے پہلے جو ویڈیو میں عرض کیا تھا، میں اس بات پہ قائم ہوں، زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم اگر عوام کے سامنے حقائق لانا ضروری تھے، کون صرف دعوے کرتا ہے، کون اس کے اوپر عملی پیرا ہو کر یقینی طور سے بیٹھ کر بات کرتا ہے، منطق، دلائل، حقائق، روایت، عبارت پیش کرتا ہے۔ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، اور اب یہ چیز سچی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس بات پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے اور مناظرے کی فضا اور۔ تو جو میں نے یہ کہا تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ نہیں بیٹھیں گے مناظرہ نہ جی، علمی مباحثہ کریں گے، علمی مباحثہ صحیح، بیٹھیں گے، بغل گیر ہوں گے، دو چار باتیں آپ دکھائیں گے جی میں نے اس پہ اختلاف کیا ہے، اور یہ کہیں گے اختلاف کی وجہ آپ کے پاس غلط ہے، روایت یہ ہے، یہ ایسے ہے۔ یہی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ شیوا رہا ہے علماء کرام کا، یہ طریقہ رہا ہے، اور یہی چیز پسندیدہ ہے۔ مگر مجھے یہاں پر آ کر دل ٹوٹا ہے، افسوس ہوا ہے، سب لوگ کھڑے ہوئے، اہلیان جہلم آ گئے، انہوں نے اپنی شکایتیں نوٹ کرائی، ہر بندے نے اپنا اپنا ذمہ کیا۔ اگر نہیں آئے تو وہ نہیں آئے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے، 26 نومبر یا تو قیامت سے پہلے آئی یا ان کے اوپر قیامت آ گئی۔ بہرحال بس میں اب زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ یہ ویڈیو جو بھی آپ نے دیکھی انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی جو جہلم میں ہے اس کے سامنے کی ہے۔ دراصل آج یعنی 26 نومبر کو انجینئر محمد علی مرزا اور بریلوی عالم مفتی حنیف قریشی کے درمیان مناظرہ ہونے والا تھا۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ منتظر تھے کہ شاید انجینئر مرزا علی اور مفتی حنیف قریشی دونوں آمنے سامنے بیٹھیں گے اور لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ایک بار پھر سے مایوسی ہاتھ لگی اور انجینئر محمد علی مرزا کے فالوورز کو ایک بار پھر سے شرمندہ ہونا پڑا۔ مفتی حنیف قریشی جہلم پہنچے، لیکن انجینئر مرزا علی کی اکیڈمی کے سامنے انہیں روک لیا گیا، پولیس بلا لی گئی، ان سے کہا گیا کہ اگر آپ اندر آنا ہی چاہتے ہیں تو کتابوں اور کیمروں کے بغیر بس اندر جا کر بیٹھ جائیں، اور انجینئر جو کچھ کہے اسے خاموشی کے ساتھ سن کر واپس ہو جائے۔ کوئی ایسا مباحثہ یا مکالمہ نہیں ہوگا کہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہو اور لوگوں کے سامنے اس کو دکھایا جائے۔ دراصل انجینئر محمد علی مرزا کے بڑے بڑے دعووں کی پول تو اسی دن کھل گئی تھی جس دن حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے ہی شاہانہ انداز میں جہلم پہنچے تھے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے مرزا سے کہا تھا کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ گویا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اکبر الہ آبادی کی زبان میں کہہ رہے تھے۔ میں تھوڑا سا اس شعر کو تبدیل کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اصل شعر تو یہ اس طرح سے اکبر الہ آبادی کا کہ میں بھی گریجویٹ ہوں، تم بھی گریجویٹ، علمی مباحثے ہوں ذرا پاس آ کے لیٹ، لیکن آپ اس کو اس طرح سے ہی پڑھ سکتے ہیں کہ گویا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہوگا کہ میں مولوی ہوں، تم ہو گریجویٹ، علمی مباحثے ہو ذرا پاس آ کے لیٹ۔ لیکن انجینئر علی مرزا کو اس وقت سانپ سونکھ گیا تھا، کئی دنوں تک آواز بھی نہیں نکلی تھی، لیکن پھر اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اور اپنے فالوورز کو تسلی دینے کے لیے نہایت بے شرمی کے ساتھ ویڈیو بنا کر عذر پیش کر دیا تھا کہ میں اس طرح سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب چاہتے تھے کہ یہ شخص ایک مرتبہ سامنے بیٹھے تو صحیح، مناظرہ کس طرح سے ہوگا یہ تو بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں گے، لیکن مرزا اتنا زیادہ خوفزدہ تھا، ڈرا ہوا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مرزا یہ جانتا تھا کہ اگر وہ مفتی صاحب کے سامنے بیٹھا تو اسے رسوائی اور شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال مفتی صاحب جب وہاں تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بہت اچھے نتائج سامنے آئے تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد جو مرزے کے چنگل میں پھنس گئی تھی وہ طائب ہوئی تھی۔ ابھی بھی انجینئر علی مرزا کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ شخص ایک فتنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، در حقیقت یہ وہی لوگ ہیں جو علماء سے بغض رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایک سہارے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو علماء کو برا بھلا کہا کرے، تو ان لوگوں کو جہاں سے بھی سہارا ملے گا یہ اسے تھام لیں گے۔ ان کے سامنے خواہ کتنے ہی وعدے دلائل لا کر رکھ دیے جائیں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بہرحال انجینئر علی مرزا کی جیسی رسوائی اس وقت ہوئی تھی اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ تاریخ میں اگر انجینئر کو ماننے والے کچھ لوگ رہے تو اس دن کو وہ ماتم کے طور پر منایا کریں گے، گریبان پھاڑا کریں گے اور سینوں کو پیٹا کریں گے، اور اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا کریں گے۔ بہرحال ابھی جو مفتی حنیف قریشی وہاں گئے اور انجینئر حزب معمول گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوا،
اور شاید کبھی مناظرے کے لیے وہ تیار ہوگا بھی نہیں۔ اس پر اب سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے میم وائرل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مناظرہ توڑ گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن اینڈ مرزا ہیز بین رن، کوئی کہہ رہا ہے کہ دلہا تو بارات لے کے پہنچا لیکن دلہن باہر نہ آ سکی، کوئی کہہ رہا ہے کہ دلہا اور باراتی باہر کھڑے ہیں، نکاح خواہ بھی موجود ہے، 2 گواہ بھی ہیں، لیکن دلہن کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو ابھی بھی انجینئر علی مرزا کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ اسے ہدایت سے نوازے اور توبہ کی توفیق عطا کرے، اور اس کے فالوور سے کہیں گے کہ اس شخص کو نہ سنا کریں، یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔